مولانا سید آبل اعلیٰ مودودی کا شمار عالم اسلام کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تعبیر و تشریح کی۔ ان کی فکر نے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے فکری نظام کو ایک نئی جہت عطا کی۔ عظیم مبلغ، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی سید آبل اعلیٰ مودودی 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں ایک بزرگ مودود نام کے گزرے ہیں جن کی نسبت سے ان کا نام مودودی رکھا گیا۔ ابتدائی دینی و دنیاوی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ 1918 میں 15 سال کی عمر میں بحثیت صحافی اخبار مدینہ سے منسلک ہو گئے۔ 1925 میں جمعیت علماء ہند کے نمائندہ اخبار الجمیہ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ انہوں نے روایتی تصور دین کے مقابلے میں مذہب کو اجتماعی نظام حیات کے طور پر پیش کیا۔ اپنی اس فکر کی ترویج کے لیے 1932 میں ماہنامہ ترجمان القرآن کا اجرا کیا۔ اسلام کی دور حاضر کے مطابق تشریح کے تصور نے انہیں علامہ اقبال کے قریب کر دیا۔ 1941 میں اپنے تصورات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جماعت اسلامی کے نام سے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ نوجوان نسل اور پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کرنا ہے۔ انہوں نے دور حاضر میں اسلام کے فکری نظام پر اٹھنے والے عقلی اعتراضات کا مدلل جواب دیا، جس نے انہیں دنیا بھر میں اسلام کے فکری رہنما کے طور پر مشہور کیا۔ مولانا مودودی عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ادیب و نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے مذہب، سیاست، معاشیت اور سماجیات کے موضوعات پر شاہکار تصانیف پیش کی۔ ان کی تفسیر تفہیم القرآن دور جدید کی مستند اور مشہور تفسیر ہے۔ مولانا سید آبل اعلیٰ مودودی ایک مذہبی سکالر اور مصلح کے علاوہ صف اول کے سیاسی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی امیر کی حیثیت سے عملی سیاست میں حصہ بھی لیا اور پاکستان میں آئین سازی کے جدوجہد میں پیش رہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی آمریت کے خلاف جدوجہد میں وہ عملی طور پر ان کے ساتھ رہے۔ یوں پاکستان کی سیاسی فکر میں جمہوریت اور اصول پسندی کے رجحانات کو مستحکم کیا۔ ان کی مذہبی اور علمی کاوشوں کے اعتراف میں عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ مولانا مودودی کا علمی اور فکری ورثہ ان کی تصانیف کی شکل میں موجود ہے۔ ان کی کتابوں کے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان کی فکر بر صغیر کے علاوہ پوری دنیا میں ایک انقلابی اور اصلاحی فکر کے طور پر جانی جاتی ہے۔ عالم اسلام کا یہ عظیم مفکر اور داعی 22 ستمبر 1979 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ سید صفدر قدیسی، PTV نیوز، اسلام آباد۔